الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی اور آپ سب اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ چلیے اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ میں آپ کو مقاط الصوم کے سبق نمبر 8 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا سبق بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آپ سب بچے اس سبق کو پڑھنا اور سننا چاہیں گے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آج کا سبق کس کے بارے میں ہے؟ جی تو اس کے لیے آپ کو ایک ویڈیو میں دکھاؤں گی جسے آپ دیکھیں گے اور اندازہ لگائیں گے کہ آج کا سبق کس کے بارے میں ہے۔ تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ مجھے پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھی باتیں بتلاتا اچھی باتیں بتلاتا۔ ٹھیک ہے۔ یہ غلام رسول بھائی کے ساتھ کون ہے؟ یہ ہمارے نئے دوست اسد بھائی ہیں جو سائنس کے کافی معلومات رکھتے ہیں۔ آئیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ کیا بات ہے اسد بھائی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اور آپ دونوں ان پودوں کے حوالے سے کیا بات کر رہے تھے؟ یہ کیا کیا گیا آپ دونوں نے؟ آپ دونوں کے کھیل کے دوران ایک پودے کا گملہ ٹوٹا ہے جس سے پودے کو کافی نقصان پہنچا ہے اور دوسرے پودے بھی خراب ہوئے ہیں۔ اوہو، یہ تو واقعی بہت برا ہوا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ پودے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے؟ اللہ پاک نے ان درختوں اور پودوں کو انسان کی خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے اور یہ فضائی آلودگی دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ فضائی آلودگی دور کرتے ہیں؟ آکسیجن۔ کیا آکسیجن؟ سائنسی تحقیق کے مطابق درخت اور پودے کاربن ڈائی آکسائیڈ نام کی بری گیس اپنے اندر لیتے ہیں، جبکہ آکسیجن یعنی سانس لینے میں مددگار گیس ہم انسانوں کو دیتے ہیں۔ آکسیجن تو انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ پودے تو بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں۔ جی، یہ پودے واقعی بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ ویسے بھی یہ پودے تو اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ظلم اور زیادتی کے بغیر کوئی درخت اگایا، جب تک اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس میں سے فائدہ اٹھاتا رہے گا تو اس کو یعنی لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی اپنے اسکول میں لگے ہوئے پھول پودوں کا خوب خیال رکھیے، بلکہ ہو سکے تو اپنے گھروں اور محلوں میں بھی اچھے اچھے پودے لگائیے اور ماحول ٹھنڈا اور خوبصورت بنائیے۔ جی پیارے بچوں، آپ نے ویڈیو دیکھی اور یقیناً آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ آج کا سبق کس کے بارے میں ہوگا۔ تو جی ہاں، یہ پودے اور درختوں کے بارے میں ہی ہوگا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ پودا لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ یعنی وہ ثواب جو ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، وہ اچھا کام جس کا ثواب ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیت میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ یعنی اگر ہم پودا لگائیں گے اور اس میں سے کوئی بھی پرندہ یا انسان یا جانور فائدہ اٹھائے گا تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں پودے لگانے چاہیے۔ پیارے بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا سبق کون سا ہے۔ تو آج کے سبق کا نام ہے پیپل کے ننھے دوست۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پیپل کیا ہے؟ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جیسے اس دنیا میں بہت سے پودے ہوتے ہیں، بہت سے درخت ہیں۔ جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ پھلدار درخت ہے، یہ کھجور کا درخت ہے،
یہ آم کا درخت نظر آ رہا ہے آپ کو. یہ تمام درخت ہیں جو ہمیں پھل دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے درخت بھی ہوتے ہیں جو ہمیں پھل نہیں دیتے ہیں. تو یہ نہیں کہ ان درختوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہر درخت کا ہمیں بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے. درختوں کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں، خواہ وہ پھل دے یا نہ دے. یہ دیکھیے، یہ آپ کو پیپل کا درخت نظر آ رہا ہے. یہ جو ہے وہ ہمیں پھل تو نہیں دیتا، لیکن یہ ہمیں سایہ دیتا ہے. یہ بہت ہی خوبصورت اور گھنا درخت ہوتا ہے. یہ اکثر سڑکوں پر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور لوگ گھروں میں بھی اسے بہت شوق سے لگاتے ہیں. آج کل تو لوگ نے جو ہے وہ اصل پودوں کے بجائے مصنوعی پودے لگانا جو ہے وہ شروع کر دیے ہیں. مصنوعی پودوں کو اپنے گھروں میں رکھنا زیادہ پسند کرنے لگ گئے ہیں. لیکن اگر ہم درختوں کی اہمیت و افادیت جان لیں تو یقیناً ہم روز ایک پودا لگائیں. اس کا اتنا فائدہ ہے ہمارے انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، ہر ایک کے لیے اس کا بہت فائدہ ہے. درخت ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، سایہ دیتے ہیں، ہمارے لیے پھل دیتے ہیں ہمیں، اور آکسیجن سانس لینے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. تو درختوں کو لگانا چاہیے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. جی بچوں، دیکھیے اس تصویر کو دیکھ کے آپ کو یقیناً اپنے اسکول میں شجرکاری کا ہفتہ یاد آ گیا ہوگا، جو کہ ہم نے بہت ہی مزے سے منایا تھا. آپ سب بچوں نے بہت انجوائے کیا تھا. سب بچوں نے اپنے اپنے حصے کے پودے لگائے تھے، جس سے آپ سب پودوں کی اہمیت سے آگاہ ہو گئے تھے. اسی طرح UAE میں بھی مختلف مقامات پر، مختلف اسکولز میں شجرکاری پر بہت زور دیا جاتا ہے، اور ہر اسکول کا بچہ پودا لگاتا ہے تاکہ ہمیں پودوں کی اہمیت پتہ چل سکے. چلیے پیارے بچوں، سبق پڑھنے سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد دیکھ لیتے ہیں. سبق پڑھنے سے آپ درختوں کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں گے، سبق کی تقلیدی اور روانی کے ساتھ پڑھائی کر سکیں گے، نئے الفاظ سے آگاہ ہوں گے، خوش خطی کر سکیں گے، اور مشقی سوالات حل کر سکیں گے. اب ہم نئے الفاظ پڑھتے ہیں جو کہ سبق میں موجود ہیں. میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے. جنگل، پیپل، اکیلا، ماہ، پرندے، پھل، سائے، آرام، گھنٹوں، لاد، جانور، اداس، ننھے، پودے، مسکرایا، محنت. جی پیارے بچوں، اب ہم سبق کی پڑھائی کی طرف چلتے ہیں. آپ کو یہ درخت نظر آ رہا ہے، اور دیکھیں اب ہم اس کی پڑھائی سبق کی کریں گے. خوشی آباد کے جنگل میں پیپل کا ایک درخت اکیلا کھڑا تھا. اکیلا یعنی تنہا کھڑا تھا. دیکھیں آپ کو اکیلا نظر آ رہا ہے کہ اس کی کوئی درخت نہیں ہے، وہ اکیلا کھڑا ہوا ہے. وہ اپنے دوستوں کو یاد کر رہا تھا. کچھ ماہ پہلے وہ سب اس کے پاس تھے. وہ سب دوست بہت خوش تھے. دیکھیں آپ کو اس تصویر میں درخت کتنے خوش نظر آ رہے ہیں. وہ سب کچھ ماہ پہلے ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور بہت خوش تھے. ابھی دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی درخت بھی نہیں ہے، سب درخت کٹ چکے ہیں. ماہ کا کیا مطلب ہے؟ ماہ کا مطلب ہوتا ہے مہینے. جیسے ایک اسلامی قمری سال ہوتا ہے اور دوسرا انگریزی شمسی سال. یہ دونوں سال ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں 12 ہی مہینے ہوتے ہیں. ان درختوں میں پرندے رہتے تھے. دیکھیے آپ کو درخت کے اوپر پرندے نظر آ رہے ہیں. ان سب درختوں پر بہت سے پرندے رہتے تھے. یہ دیکھیے پرندے اڑ رہے ہیں اور طوطے بیٹھے ہوئے ہیں. ان پر پھل بھی لگتے تھے. پھل یعنی فروٹ. آپ کو نظر آ رہے ہیں پھل لگتے ہوئے؟ ایسے ہی ان درختوں پہ پھل بھی لگتے تھے.
लोग वो फल मजे से खाते थे, यानी लोगों को फल खाना अच्छा लगता था। लोग वहां आते थे, उन पौधों से, दरख्तों से फल तोड़ते थे और मजे से खाते थे। लोग दरख्तों के साए में आराम करते थे। देखिए, ये आदमी दरख्त के साए में लेटा हुआ है, आराम कर रहा है। शायद ये थका हुआ कहीं से आया होगा और धूप में चल चल के थक गया होगा। अब वो दरख्त के साए में बैठकर आराम कर रहा है। एक दिन क्या हुआ? एक दिन वहां कुछ लोग आए। उन्होंने चंद घंटों में बहुत से दरख्त काट दिए। उन्होंने वहां पर मौजूद बहुत से दरख्त काट दिए। घंटों यानी वक्त, जैसे एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। वो लोग कटे हुए दरख्तों को ट्रक में लाद कर ले गए। उन्होंने वो दरख्त काटे और फिर उन्हें ट्रक में रखा और ले गए। वो परिंदे और जानवर जंगल से चले गए। जितने भी परिंदे और जानवर दरख्तों पर रहते थे, उस जंगल में रहते थे, वो सब चले गए, क्योंकि अब तो वहां दरख्त ही नहीं थे। उन्हें वहां रहकर क्या करना था? लोगों ने भी जंगल में आना छोड़ दिया। अब वहां कोई नहीं आता था। जाहिर है वहां दरख्त ही नहीं थे, ना ही दरख्तों की छांव थी, ना फल थे, कुछ भी तो नहीं था। इसलिए लोगों ने वहां आना छोड़ दिया। पीपल उदास खड़ा था। देखिए, पीपल का दरख्त बहुत उदास हो गया, यानी परेशान हो गया, दुखी हो गया, क्योंकि उसके सारे दोस्त तो वो लोग काट के ले गए। लेकिन फिर क्या हुआ? इतनी देर में कुछ बच्चे आए। देखिए, बच्चे आए, उन सब ने पौधे पकड़े हुए हैं छोटे छोटे से। उन्होंने पूरे जंगल में नन्हे नन्हे पौधे लगाकर उनको पानी दिया। यानी उन सब ने जंगल में पौधे लगाना शुरू कर दिए छोटे छोटे, और उन्हें पानी भी दिया। नन्हे यानी छोटे छोटे। ये देखकर पीपल मुस्कुराया। पीपल का दरख्त बहुत खुश हुआ कि अब ये दोबारा पौधे लगा रहे हैं और ये फिर बड़े दरख्त बन जाएंगे और फिर मेरे दोस्त बन जाएंगे। इन प्यारे बच्चों की मेहनत से खुशियाबाद का जंगल फिर से खुश और आबाद होने वाला था। यानी इन प्यारे बच्चों की मेहनत से खुशियाबाद के जंगल में दोबारा इसी तरह से आबादी हो जाएगी, जानवर आने लग जाएंगे और खुशियां वापस आ जाएंगी। जी प्यारे बच्चों, इस सबक को आपने पढ़ा और यकीनन आपने इससे अखलाकी सबक भी हासिल किया होगा। हमें इससे यही अखलाकी सबक मिलता है कि हमें दरख्तों को नहीं काटना चाहिए, बल्कि हमें जितना हो सके बीज बोने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, उन्हें वक्त पर पानी देना चाहिए, उन्हें अगर स्प्रे की ज़रूरत हो तो स्प्रे करनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से पौधे बन सकें, सेहतमंद दरख्त बन सकें। जी प्यारे बच्चों, अब हम वर्कशीट करेंगे, जो कि आपके लिए इस सबक से मुताल्लिक तैयार की गई है। चलिए वर्कशीट, ये देखिए, ये वर्कशीट 2 सफ़हात पर मुश्तमिल है। सबसे पहले आप इस पे अपना नाम लिखेंगे, नाम और जमात सेक्शन लिखेंगे और रोल नंबर लिखेंगे। सबसे पहला सवाल है, नए अल्फाज की खुशखती करें। खुशखती यानी खूबसूरत राइटिंग। आपने खुशखती के उसूल तो सीखे हुए हैं, उन तमाम उसूलों को मद्देनजर रखते हुए ये तमाम अल्फाज खुशखत लिखिए। पहला लफ्ज है अकेला, दूसरा साए, तीसरा आराम, चौथा जंगल और पांचवा है लाद। सवाल नंबर 2, अरकान को उनके दुरुस्त लफ्ज से लकीर के जरिए मिलाएं।
یہاں پر ارکان دیے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے اس کا مکمل لفظ لکھا ہوا ہے. آپ نے لکیر کے ذریعے ارکان کو ملانا ہے. پہلا ہے گھن ٹوں، پی پل، نن نے، بچ چوں، اور الفاظ بھی دیے گئے ہیں ننے، پیپل، بچوں، گھنٹوں. سوال نمبر 3، مدرجہ ذیل سوالات کے درست جوابات پر دائرہ لگائیں. سوال نمبر 1، پیپل کا درخت کسے یاد کر رہا تھا؟ اپنی امی کو، اپنے ابو کو، یا اپنے دوستوں کو؟ سوال نمبر 2، بچوں نے جنگل میں کیا کیا؟ بچوں نے جنگل میں درخت لگائے، بیج بوئے یا پودے لگائے؟ سوال نمبر 3، درختوں پر کون رہتے تھے؟ جانور رہتے تھے، انسان رہتے تھے یا پرندے رہتے تھے؟ پیارے بچوں، سبق پڑھیں اور درست جواب پر دائرہ لگائیں. سوال نمبر 4، الفاظ کو پڑھیں اور درست متضاد سے ملائیں. متضاد آپ جانتے ہیں الٹ لفظ کو کہتے ہیں. تو آپ دیکھیے یہاں پر جو بھی الٹ لفظ ہے اسے آپس میں ملائیں. الفاظ دیے گئے ہیں یاد، آباد، اداس، آنا، دن. اب متضاد بھی ان کے سامنے دیے گئے ہیں جانا، بھول، برباد، خوشی، رات. درست متضاد کو لکیر کے ذریعے ملائیں. پیارے بچوں، آپ نے ورک شیٹ دیکھی، یقیناً آپ کو بہت آسان لگی ہوگی، اور اگر آپ نے سبق غور سے سنا اور پڑھا ہے تو آپ کو تمام سوالات آسانی سے آ جائیں گے. لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی بھی دشواری پیش آئے تو آپ ان حل شدہ ورک شیٹ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ خوش خطی آپ نے کرنی ہے، جس طرح لکیر لگائی گئی ہے بالکل اسی طرح سے آپ نے لکیر پر لکھنا ہے. دیکھیے آپ کی آسانی کے لیے ارکان کو لکیر سے ملا دیا گیا ہے، گھنٹوں، پیپل، ننے، بچوں. سوال نمبر 3 بھی آپ کے لیے ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے کہ پیپل کا درخت جو ہے وہ اپنے دوستوں کو یاد کر رہا تھا، بچوں نے جنگل میں پودے لگائے اور درختوں پر پرندے رہتے تھے. نمبر 4 کو متضاد سے ملا دیا گیا ہے، جیسے یاد کا بھول، آباد کا برباد، اداس کا خوش، آنا کا جانا اور دن کا رات. جی پیارے بچوں، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. خوب دل لگا کر پڑھیں اور جلدی سے اسکول ویب سائٹ پر جائیں، وہاں سے ورک شیٹ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو حل کریں اور اپنی متعلقہ ٹیچر کے ID پر سینڈ کریں. انشاءاللہ بہت جلد وہ ٹیچر آپ کو آپ کی ورک شیٹ چیک کر کے دوبارہ ارسال کر دے گی. شکریہ. اللہ حافظ.